رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ سجدہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوائے کسی کو نہ جانتا ہو۔ اللہ پاک کو 3 آوازیں پسند ہیں: مرغے کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتا ہے، تلاوت قرآن کی آواز، اور صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا وقت اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کرائے گا، سراپا یقین بن جائے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارے گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ نصیب کا بدلنا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ یا اللہ، میں نے اپنے ہر معاملہ اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ استغفار کے فائدے: پریشانی ختم ہوتی ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے کہ دل کی دعا 5 چیزیں ہیں: قرآن کریم کی تلاوت، روزہ رکھ کر پیٹ خالی رکھنا، تہجد پڑھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، رات کو آخری حصے میں دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد قبر میں 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے: علم سکھایا ہو، پانی کی نہر کھودی ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو، درخت لگایا ہو، مسجد تعمیر کروائی ہو، قرآن کا فیض پیچھے چھوڑ گیا ہو،
نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہو۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرے۔ جزاک اللہ۔ اپنی آنکھوں سے رزق برستا دیکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ وہ پڑھے گا تو اللہ جل شان اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے فضل سے رزق ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہو۔ عمل کیجیے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھیے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوائے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے سخاطہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سنہرے الفاظ، شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔ قرآن پاک کی زینت۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے گدھے پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ پھر آدمی جاگا اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے اور پھر اگر وضو کرے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھنے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سست مزاج رہتا ہے۔ نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کی تدبیر۔ اللہ سے مدد چاہو، فجر میں اٹھنے کا پختہ عزم کرے، رات کا کھانا کم کھائے، دیر تک جاگنے سے اعراض اور جلد سونے کا اہتمام کرے، اندرونی آرام لگائے یعنی دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، بیرونی آرام لگائے یعنی گھڑی وغیرہ لگائے یا کسی کو جگانے کا کہہ کر سوئے۔ نماز نیند سے بہتر کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نمبر 2 نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ نمبر 3 نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت ہے۔ نمبر 4 نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ شیئر اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔